تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ وہ افغانستان کا اقتدار چھوڑ کے سارے پاکستان کے پہاڑوں پہ چڑھ آئے تو ہم کس قسم کے گریلا وار فیئر کا سامنا کریں گے. کہاں کہاں مارا ماری ہوگی, کہاں کہاں دھماکے ہوں گے, کہاں کہاں لڑائی ہوگی. تو کیا عقل کا استعمال نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اور بھی خراب ہوں گے. اور دس از ویری ڈینجرس بیکاز ہماری افغان پالیسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی. آج فروری کی 22 تاریخ اور یہ ابھی بریکنگ نیوز جو آئی ہے, پاکستان نے افغانستان کے اندر 7 مقامات پر ہوائی حملے کیے ہیں. کہ پاکستان نے افغانستان میں پکتیا میں, برمل میں, ننگرہار میں, کوکیان ڈسٹرکٹس میں سٹرائکس کی ہیں. کچھ 7 ٹھکانوں پہ سٹرائکس کی ہیں. تو پاکستانی گورنمنٹ یہ کہتی ہے ہم نے رد عمل دیا ہے اور وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور انہیں مارا ہے, جبکہ افغانستان کی حکومت کا موقف آیا کہ پاکستان کی جو سٹرائکس ہیں ان میں بڑے پیمانے پر سویلینز کی جانیں گئی ہیں جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. کہ افغان وزیر دفاع نے ملا یعقوب مجاہد نے یہ کہا ہے کہ جو حملے پاکستان نے کیے ہیں پاکستان سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. اور یہ مسئلہ عسکری طور پر تو کرنا ہے, لیکن عسکری طور پر تو ہم لڑتے لڑکے تھک جائیں گے اگر گورننس کے یہ حالات رہے تو, اور وہ بھی ایسے طور میں جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گٹھ جوڑ پیدا ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ BLA بھی اکٹھی ہو گئی ہے, اس کے ساتھ TTP بھی اکٹھی ہو گئی ہے. افغانستان تو ایکٹیولی ان کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن ایران کی زمین بھی ان کو دستی. اب اس پر افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات دوبارہ سے بگڑیں گے. ہم تو ان سے ایک عرصے سے مطالبہ کرتے ہیں ایک سیز فائر. ایبسولوٹلی. دیکھیے دن بہ دن یہ بات کم نہیں ہو رہی, بڑھتی جا رہی ہے. یا تو ہوتا نا کہ ہم نے قابو کر لیا ہوتا ہے ان کو, وہ تو نہیں. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ریکروٹمنٹ بھی جاری ہے, ان کو ہتھیار بھی مل رہے ہیں, ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں. تو آئی تھنک اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اور بھی خراب ہوں گے. اور دس از ویری ڈینجرس بیکاز ہماری افغان پالیسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی, اور ہم افغانستان میں طالبان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر نہیں سکے. اب اس میں کیا وجہ ہے, کافی کمپلیکیٹڈ میٹر ہے یہ, اس کے اوپر بات الگ ہو سکتی ہے. بٹ دیکھیے 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اب وہ افغانستان میں جو طالبان ہے وہ آئیڈیولوجیکل فورس ہے, آپ نان آئیڈیولوجیکل ہے, آپ پریگمیٹک فورس ہے. آئیڈیولوجیکل فورسز کے ساتھ پریگمیٹک فورسز نہیں کامیاب ہوتی, وہ سنتے نہیں کسی کی بات. اب وہ نہ وہ پیسے مانگتے ہیں, نہ وہ کچھ مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اسی جہالت میں رہنا چاہتے ہیں. نہ وہ UN کی بات مانتے ہیں, نہ امریکہ کی بات مانتے ہیں, نہ کسی کی بات مانتے ہیں. تو آپ کی بات کہاں مانیں گے وہ؟ اور پھر ایک تاریخ کا ایک جس طریقے سے پاکستان کا رول رہا ہے افغانستان میں, وہ کوئی ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ آپ کے وہاں افغانیوں کے دلوں میں محبت ہو. یہ اور بات ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے ان کے ریفیوجیز لیے, ہم نے یہ کیا, وہ اپنی جگہ ہے. مگر جو وہاں کے جو سول وارز ہوتے رہے ہیں اس میں ہمیشہ ہی آپ نے غلط سائڈ کی سائڈ لی ہے, اور وہ ایک اس کا مارک رہ گیا ہے. سو آئی تھنک ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. انڈیا ایک طرف, افغانستان دوسری طرف. اور اگر ایران ٹوٹ جاتا ہے, کیوس انارکی ہو جاتی ہے, تو اور بھی ہمارے لیے مسئلے بن سکتے ہیں. کہ جہاں امریکہ ایران پہ حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے, وہاں یہ ہمارے جرنیل بھی افغانستان کے ساتھ محاذ گرم کرنے کا سوچ رہے ہیں. دن کو جو میں نے کیا تھا وہ تجزیہ تھا, حقیقت اب آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ افغانستان پہ حملہ کر دیا گیا ہے. آپ کے خیال میں وہ لوگ جو پچھلے 20 سال سے لڑتے رہے ہیں امریکہ سے, امریکہ کے پاس B-2 بمبار طیارے تھے, B-52 بمبار طیارے تھے, F-35 تھے, F-22 تھے, F-18 تھے, F-16 تھے. ان سارے طیاروں کی بمباری جدید ترین میزائلوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ 20 سال بعد امریکہ کو ہزیمت اٹھا کے وہاں سے نکلنا پڑا. آپ کے خیال میں جب آپ بمباری کریں گے اور معاملات ٹھیک نہیں کریں گے, صرف تجارت بند کر دیں گے, بمباری کریں گے, بدماشی کریں گے, تو کیا آپ جیت جائیں گے؟ وہ لوگ جن کے پاس کھونے کے لیے محل نہیں ہیں, وہ لوگ جن کے پاس DHAs نہیں ہیں, وہ لوگ جن کے پاس بڑے بڑے جزیرے نہیں ہیں, جو روکھی سوکھی کھا کے بھی گزارا کر لیتے ہیں, ان کو آپ ماریں گے, وہ اپنا اقتدار چھوڑ کے پھر پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے. لیکن اس بار نشانہ آپ لوگ ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ یہ جو کہتے ہیں نا تم 1500 لوگ ہم سے بلوچستان لے جاؤ گے, تمہاری نسلیں بھی نہیں لے سکتی. امیجن کہ وہ افغانستان کا اقتدار چھوڑ کے سارے پاکستان کے پہاڑوں پہ چڑھ آئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے ان کو سبق سکھانا ہے, تو ہم کس قسم کے گریلا وار فیئر کا سامنا کریں گے.
کہاں کہاں مارا ماری ہوگی, کہاں کہاں دھماکے ہوں گے, کہاں کہاں لڑائی ہوگی, تو کیا عقل کا استعمال. تو پاکستانی گورنمنٹ یہ کہتی ہے ہم نے رد عمل دیا ہے اور وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور انہیں مارا ہے. جبکہ افغانستان کی حکومت کا موقف آیا کہ پاکستان کی جو سٹرائکس ہیں ان میں بڑے پیمانے پر سویلینز کی جانیں گئی ہیں, جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. ذبیح اللہ مجاہد جو ترجمان ہیں افغان حکومت کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ننگرہار اور پکتیا میں بمباری ہوئی ہے, درجنوں افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. اور انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستانی جرنیل اپنے ملک کی سیکیورٹی کمزوریوں کا ازالہ اس طرح کے جرائم کے ذریعے کر رہے ہیں کہ حملہ کیا جا رہا ہے سویلینز کے اوپر. اچھا, ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ تو دونوں وزارت اطلاعات ہیں. اب پاکستانی وزارت اطلاعات یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے وہاں پہ دہشت گردوں کو مارا ہے, افغان وزارت اطلاعات یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, سویلینز اس کے اندر نشانہ بنے ہیں. بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نقصان ہوتا ہے وہ سویلینز کا اور سیکیورٹی فورسز کا ہوتا ہے, اور پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ہر واقعے کے بعد اور پاکستان کی حکومت براہ راست الزام بھارت کے اوپر لگاتے ہیں. تو پاکستان بھارت کے اوپر اس قسم کا کوئی حملہ کر کے ان کو جوابی کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں نا, بھارت اگر یہ حملے کروا رہا ہے, وہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے, تو بھارت کو بھی جواب دینا چاہیے. لیکن پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو جواب دیتا ہے, ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, لیکن بھارت کو پاکستان جواب نہیں دے رہا. پاکستان کو بھارت کو بھی پھر جواب دینا چاہیے اگر بھارت یہ اٹیک پاکستان کے اوپر کر رہا ہے. اصولاً تو یہی ہونا چاہیے. اب بھارت میں کچھ بھی ہو جائے نا, تو وہ بغیر ثبوت کے پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے اور پاکستان کے اندر آ کے سٹرائک کر جاتا ہے. جب کچھ بھی نمسکار دوستو, ایکٹیویٹ نیوز میں آپ کا سواگت ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریے, لائک کریے اور شیئر کرنا نہ بھولیے. جے ہند, جے بھارت.